بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ المکرمہ کی سرزمین میں چھوڑ آئے جہاں ابھی مکہ آباد نہیں ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملاقات کے لیے وقتاً فوقتاً جاتے رہتے اور کچھ وقت وہاں گزار کر واپس آ جاتے۔ تاریخ کی بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام براق پر آتے جاتے تھے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پلتے بڑھتے اس عمر تک پہنچ گئے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہاتھ بٹانے کے قابل ہو گئے تو آپ نے فرمایا، اے میرے بیٹے، میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب تم دیکھ لو کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ اس لیے کہا تھا کہ ان کے فرزند کو ذبح ہونے سے وحشت نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کے لیے رغبت کے ساتھ تیار ہو جائیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حکم الہی پر سر تسلیم و بندگی خم کرتے ہوئے کمال رضا و رغبت سے اظہار اطاعت کرتے ہوئے عرض کی، اے میرے باپ، آپ وہی کریں جس کا آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو عنقریب قریب آپ مجھے ذبح پر صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ فیضان نظر تھی کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند کو ذبح کرنے کے لیے چلے تو شیطان ایک مرد کی صورت میں حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آیا اور کہنے لگا، کیا آپ جانتی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے صاحبزادے کو لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ہاجرہ نے فرمایا کہ وہ اس گھاٹی میں لکڑیاں لینے کے لیے گئے ہیں۔ شیطان نے کہا، خدا کی قسم ایسا نہیں، وہ تو آپ کے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کے گئے ہیں۔ حضرت ہاجرہ نے فرمایا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ تو اپنے بیٹے پر بہت شفقت کرتے ہیں اور اس سے پیار کرتے ہیں۔ شیطان نے کہا، ان کا یہ گمان ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے۔ اچھا، حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اگر انہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو پھر اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے رب تعالیٰ کی اطاعت کریں۔ یہاں سے نامراد ہو کر شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچا اور ان سے کہا، اے لڑکے، کیا تم جانتے ہو کہ آپ کے والد آپ کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اپنے اہل خانہ کے لیے اس گھاٹی سے لکڑیاں لینے جا رہے ہیں۔ شیطان نے کہا، خدا کی قسم وہ آپ کو ذبح کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، وہ اس چیز کا ارادہ کیوں رکھتے ہیں؟ شیطان نے کہا کہ ان کے رب تعالیٰ نے انہیں یہ حکم دیا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، پھر تو انہیں رب تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا چاہیے اور مجھے یہ حکم قبول ہے۔ جو بھی شیطان نے یہاں سے منہ کی کھائی تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، اے شیخ، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اس گھاٹی میں اپنے کسی کام سے جا رہا ہوں۔ شیطان نے کہا، اللہ کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ شیطان آپ کے خواب میں آیا اور اس نے آپ کو اپنا فرزند ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے پہچان لیا اور فرمایا، اے دشمن خدا، مجھ سے دور ہٹ جا، خدا کی قسم میں اپنے رب تعالیٰ کے حکم کو ضرور پورا کروں گا۔ یہاں سے بھی شیطان ناکام و نامراد لوٹا۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنا خواب سنانا اور ان کا ذبح ہونے پر رضامندی کا اظہار کرنا شیطان کی اس حرکت کے بعد تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند کو ذبح کرنے کا ارادہ فرمایا تو ان کے فرزند نے عرض کی، اے میرے والد محترم، اگر آپ نے مجھے ذبح کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو پہلے مجھے رسیوں کے ساتھ مضبوطی سے باندھ لیں تاکہ میں تڑپ نہ سکوں، اور اپنے کپڑے بھی سمیٹ لیں تاکہ میرے خون کے چھینٹے آپ پر نہ پڑیں اور میرا اجر یعنی ثواب کم نہ ہو، کیونکہ موت بہت سخت ہوتی ہے، اور اپنی چھری کو اچھی طرح تیز کر لیں تاکہ وہ مجھ پر آسانی سے چل جائے، اور جب آپ ذبح کرنے کے لیے لٹائیں تو پہلو کے بل لٹانے کی بجائے پیشانی کے بل لٹائیں، کیونکہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ جب آپ کی نظر میرے چہرے پر پڑے گی تو اس وقت آپ کے دل میں رقت پیدا ہوگی، اور وہ وقت اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل اور آپ کے درمیان حائل ہو سکتا ہے، اور اگر آپ مناسب سمجھے تو میری قمیض میری ماں کو دے دیں تاکہ انہیں تسلی ہو اور انہیں مجھ پر صبر آ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بیٹے، تم حکم الہی پر عمل کرنے میں میرے کتنے اچھے مددگار ثابت ہو رہے ہو۔ اس کے بعد فرزند کی خواہش کے مطابق پہلے اسے اچھی طرح باندھ دیا اور پھر اپنی چھری تیز کی اور اپنے فرزند کو منہ کے بل لٹا کر ان کے چہرے سے نظر ہٹا لی، پھر ان کے حلق پر
چھری چلا دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں چھری کو پلٹ دیا۔ اس وقت انہیں ایک ندا کی گئی، اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا اور اپنے فرزند کو ذبح کرنے کے لیے بے دریغ پیش کر کے اطاعت و فرمانبرداری کی کمال کو پہنچا دی۔ بس اب اتنا کافی ہے، یہ ذبیحہ تمہارے بیٹے کی طرف سے فدیہ کر دو۔ اور یہ واقعہ منی میں پیش آیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ پھر جب وہ اس کے ساتھ کوشش کرنے کے قابل عمر کو پہنچ گیا تو ابراہیم نے کہا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو دیکھ لے تیری کیا رائے ہے۔ بیٹے نے کہا، اے میرے باپ، آپ وہی کریں جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن جھکا دی اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا، اس وقت کا حال نہ پوچھ، اور ہم نے اسے ندا فرمائی، اے ابراہیم، بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا ہے، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ بے شک یہ ضرور کھلی آزمائش ہے، اور ہم نے اسماعیل کے فدیے میں